السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سویرے آپ لوگوں کے لیے عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے کا عقیقہ ہے، تو آج میں 9 بجے چلا جاؤں گا، دن بھر مصروف رہوں گا۔ تو میں سوچا کہ جو ہے مزید ناغہ نہ ہو تو آپ کے سامنے عالمی حالات لے کر کے حاضر ہو جاؤں اور پھر میں اپنے کام پہ جاؤں۔ تو یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے 6 بڑی خبریں لے کر کے آیا ہوں۔ تو ان 6 کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو پورے دنیا کے حالات کا جو ہے ایک سرسری اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے، سب سے پہلی بات خبر جو ہے، اسرائیل کلز 4 فلسطینین ان غازہ، فائٹر ریکور باڈی آف کیپٹیو۔ تو مزید کل جو ہے، پرسوں تو سمجھیں کہ 21 شہادتیں ہو گئی تھی، اس سے پہلے 35 شہادتیں ہو گئی تھی، اور کل جو ہے تو کافی لوگوں نے جو ہے تھوڑا سا آواز اٹھانے کی کوشش کی۔ تو کل کے بارے میں خبر ہے کہ 4 فلسطینیوں کو غازہ میں شہید کر دیا۔ ویسٹ بینک میں بھی گرفتاری وغیرہ جاری و ساری ہے، لیکن یہ غازہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں کے فائٹروں کو جو ہے کیپٹیو کی ایک مزید باڈی ملی ہے۔ تو اگر یہ وہ کیپٹیو کی باڈی دے دیں گے تو وہ لوگ فلسطینیوں کی 15 باڈی واپس کریں گے۔ فلسطینین فیس رینیوڈ کلنگ ریڈس اینڈ سیٹلر اٹیکس ایز اسرائیل پشز پاس ایگریڈ سیز فائر لائنس۔ تو یہ سمجھے کہ اکتوبر کے 10 تاریخ کو ہی جو سیز فائر ہوا تھا، اور یہ تقریباً جو ہے 45 روز ہو گئے ہیں، 1.5 مہینہ کے قریب، لیکن مزید جو ہے مطلب یہ جاری و ساری ہے، کیلنگ جاری و ساری ہے۔ اور یلو لائن سے وہ کیا پیچھے ہٹتا، تو وہ اور یلو لائن کے اندر ہی آتا چلا جا رہا۔ اور ایک خوشی کی خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے ایک ہیومینیٹیرین سینٹر جو بنایا تھا، جو ایکچول میں ڈیتھ سینٹر تھا، غازہ ہیلتھ یا ہیومینیٹیرین سینٹر، اس کو کلوز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اچھا، دوسری بڑی خبر جو ہے، یہ دیکھیے، یوکرین allies give cautious welcome to modify peace framework۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 28 نکاتی پیس فارمولہ پیش کیا تھا رشیا یوکرین جنگ بندی کے لیے، تو اس پر تو کافی جو ہے واویلا کیا یوکرین کے صدر نے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ دھمکی دے دیا تھا کہ 27 تاریخ سے پہلے جواب آ جانا چاہیے، اور یہ یا تو یہ جو ہے اس کو قبول کرو یا پھر اپنے اتحادی کو کھو دو۔ تو زیلنسکی نے کہا کہ کم سے کم بات تو کیجئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے بات طے ہوئی کہ جنیوا میں جو ہے، سوئٹزرلینڈ کا مشہور شہر جنیوا میں بات کریں گے۔ تو یوکرین کے بھی نمائندے تھے، امریکہ کا بھی نمائندہ تھا، یورپ کا بھی نمائندہ تھا، اور سب لوگ جو ہے وہاں پہ بات کیے، اور کچھ بات بنی ہے، کچھ معاملے میں جو ہے یہ ہے، اب کچھ بات بنی ہے۔ تو سمجھے کہ وہ 28 نکاتی جو فارمولہ تھا، وہ اب 19 نکاتی فارمولہ پیش پہ آ گیا ہے، یعنی یورپ والوں نے اپنے طرف سے 20 نکاتی فارمولہ دیا ہے۔ لیکن یہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں نے کہا کہ ہاں، کافی اچھا جو خوشگوار موڈ میں جو ہے بات ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ٹرمپ کلیم بگ پروگریس بٹ سائن آف ڈسکارڈ فرام رشیا۔ لیکن رشیا نے کہا کہ اس میں زیادہ چینجز وغیرہ مت کر دینا، ورنہ جو ہے یہ سوٹیبل نہیں رہے گا۔ جیسا ہمیں پیش کیے تھے 28 نکاتی، وہ رہنے دینا تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں مان جائیں گے، کیونکہ اصل جو اختلاف ہے وہ 3 معاملے کو لے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کریمیا اور ڈون باس۔ تو پوتن کا، ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ ہے یوکرین سے کہ یہ دونوں علاقے جو ہے کمپلیٹلی دے دو رشیا کو، اور یہ تم تسلیم کر لو کہ یہ رشیا کا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ زمین دینے کی بات ہے، ابھی ہاتھ سے لکھ کر کے دینے کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن میں تبدیل کر کے دینے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے انسلٹنگ والا ہے، تو ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ تم نیٹو میں کبھی بھی شامل نہیں ہو۔
اور نیٹو میں شامل نہیں ہوگے تو اس کو جب بہت پختہ کیا جا رہا کہ یوکرین والے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں، امینڈمنٹ کریں اور اس میں لکھیں کہ ہم لوگ نیٹو میں کبھی شامل نہیں ہوں گے، اور ادھر نیٹو سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جو ہے واضح کرو کہ ہم یوکرین کو کبھی نیٹو میں نہیں لیں گے، تب جا کر کے جنگ بندی ہو، یہ نیٹو میں نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یوکرین کو اپنے ملٹری کے سائز کم کرنا پڑے گا، 1/3 کم سے کم، یعنی ابھی 9 لاکھ ہے تو 6 لاکھ پہ لانے ہوں گے۔ اب یوکرین والے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو رشیا سے سیفٹی چاہیے تو نیٹو میں بھی نہیں جانے دیتے، اگر ہم لوگ خود سے جو ہے دم خم بناتے ہیں، باڈی واڈی بناتے ہیں، فوج وغیرہ جو ہے تیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے بھی سائز کم کرو، یعنی شیر کا بالکل دانت توڑ دینے والی بات ہے۔ یعنی یہ تو سمجھے کہ غزہ اور اسرائیل جیسا معاہدہ ہو رہا ہے، کہا کمزوروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مطالبات ہیں تو یہ، اور پھر یوکرین میں جو ہے کوئی بھی گارنٹی کے طور پر کوئی جو ہے فوجی اڈا یہ سب جو ہے باہری ملک والے نہیں بنائیں گے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن مین مسئلہ جو ہے یہ زمین لکھ کے دینے والی بات جو ہے، تو اس پر جو ہے شاید یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں یوکرین اور یورپ والے کہ ٹھیک ہے قبضہ کر لیے ہو تو رکھو، کرائمیا بھی تمہارے پاس ہے اور ڈونباس بھی تمہارے پاس ہے، لیکن ہم لکھ کے نہیں دیں گے، تمہارا قبضہ ہے ٹھیک ہے، گوارا ہے، ہم اس کو چھیننے نہیں جا رہے ہیں، جو تمہارے پاس چلا گیا، لیکن لکھ کر کے دے دیں گے تو یہ انسلٹ ہو جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ شرمساری ہے یا اتحادی ہے۔ اب شرمساری کو لیتے ہیں تو اتحادی بچتا ہے، اور اگر خودداری کو لیتے ہیں تو امریکہ جیسا اتحادی جو ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے جو ہے زیلنسکی جو ہے وہ امریکہ کا دورہ کرنے والا ہے مزید اسی پوائنٹ کو لے کر کے، تو پھر کیا بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک بڑی خبر جو ہے ٹرمپ اور شی جن پنگ کی فون پہ بات ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے جو ہے ساؤتھ کوریا میں ملاقات ہوئی تھی، اب یہ فون کال پہ ٹرمپ سیز ویری گڈ فون کال وتھ شی بلڈس آن فراجائل ٹریڈ ٹروس۔ تبھی ان لوگوں کے جو ہے آپس میں ٹریڈ ڈیل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کریں گے تو بات بنے گی۔ تو خاص طور سے تائیوان کو لے کر کے اور ٹریڈ کو لے کر کے بات ہوئی ہے۔ تو ٹریڈ جو ہے یہ ٹرمپ کا مدعا ہے، اور تائیوان جو ہے وہ شی جن پنگ کا مدعا ہے۔ تو کہہ رہا کہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرو تو معاملہ بنے گا۔ اب اس میں جاپان کی جو پرائم منسٹر نئی بنی ہے وہ فول کا کام کر دیتی ہے، تو اس کے لحاظ سے الگ میٹر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے شی جن پنگ کا تو کہنا یہ ہے کہ تائیوان کے معاملے میں تم پیچھے ہٹ جاؤ تو تم جو مانگو گے سب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بہت ہی جو ہے عجیب و غریب خبر آ رہی ہے، دیکھیے طالبان سیز پاکستان بومڈ افغانستان کیلنگ 9 چلڈرین اینڈ اے وومن، 10 لوگوں کے جو ہے شہادت ہو گئی ہے۔ اب پاکستان نے جو ہے حملہ کیا ہے کئی علاقے میں، لیکن ایک گھر پہ ایسا حملہ ہوا کہ 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں اور ایک عورت وہ شہید ہو گئے، اور گھر بھی مسمار ہو گیا۔ اب ایسا کیوں یہ فریش رات میں حملہ کر دیا ہے؟ تو کل شاید جو ہے پشاور میں ایک بڑا حملہ ہوا تھا، اور اس میں کئی پاکستان کے فوجی مارے گئے تھے، تو اب اسی کے بدلے کے طور پر کہیں ہوا ہو، لیکن اس میں یہ جو ہے واضح نہیں تھا، لیکن اندازہ لگ رہا ہے کہ اسی کا معاملہ ہے۔ اچھا ایک اچھی خبر یہ دیکھیں، یہاں پہ پاکستان افغانستان مسلمان آپس میں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہاں پر جو ہے تھوڑے سے مار میں جو ہے کمی آنے کی بات آ رہی ہے۔ RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورس اناؤنس یونیلیٹرل 3 month ہیومینیٹیرین ٹروس ان سوڈان۔ تو RSF کا جو ہے یہ ہیڈ ہے حمدان ڈگالو، اس نے کہا کہ میرے طرف سے یک طرفہ جو ہے ٹروس معاہدہ، کیونکہ 4 ممالک کی طرف سے جو ہے ایک اعلان کیا گیا تھا کہ سوڈان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، لوگوں کو مدد وغیرہ کا سامان نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو تم دونوں ہوش کے ناخن لو، کچھ تو وہاں کے لوگوں کو عافیت دو۔ تو 4 ممالک نے دونوں پارٹی سے کہا کہ کچھ معاہدہ کرو تم لوگ۔ تو 4 ممالک کون سے ہیں؟
वो सऊदी अरब है, इजिप्ट है, यूएई है और अमेरिका है। तो समझिए कि इसने तो वेलकम किया कि ठीक है हम तैयार हैं, जब तक के लोगों को जो है जो भी ज़रूरत का सामान वगैरह है वो पहुंच जाए, दवा इलाज खाना पीना जो भी है, उसके बाद फिर लड़ेंगे ताज़ा दम होकर के। लेकिन वो अब्दुल फत्ताह अल बुरहान जो है, जो वहाँ के मैन आर्मी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा नहीं नहीं, ये सब जो है इसको जो है ताकत पहुंचाने का एक साजिश है, तो हम नहीं करेंगे। तो जब कोई भी जो है पीस जो होता है वो दोनों तरफ से होता है, तो उसने तो इनकार कर दिया था, तो इसने अपनी तरफ से ही ऐलान कर दिया दुनिया की निगाह में अच्छा बनने के लिए कि भाई हमारे तरफ से यूनिलेटरल है, ये 3 महीना हम गोली बारूद नहीं चलाएंगे, इल्ला ये कि डिफेंस का मामला आ जाए तो अलग मैटर है। तो ये देखिए, तब हो सकता है कि 3 महीना का हो जाए तो अच्छी बात है। और ये आखिरी खबर देखिए, ये ख़तरनाक खेल जो हो रहा है। ट्रंप ऑर्डर्स ब्लैक लिस्टिंग मुस्लिम ब्रदरहुड ब्रांचेस एज टेररिस्ट ग्रुप। तो अब यह है कि मिडिल ईस्ट में समझ जाइए कि शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ट्रंप ने, कि वहाँ के फाइटर लोगों को तो कुचल दिया गया एक लिहाज से इनके हिसाब से, अब उनके जो सपोर्टर थे उनको पे हाथ डाला जाए। जो लोग भी उनको मदद का सामान पहुंचा रहे थे, खाना पानी जो भी है, तो वो ब्रदरहुड के नाम पे, इख्वानुल मुस्लिमीन के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। और फिर यही मामला आगे बढ़ते बढ़ते फिर चला जाएगा कहाँ, अमेरिका तक। और अमेरिका में जिन जिन मुस्लिम ग्रुप ने काम किया होगा उसको लगा देंगे कि ये लोग भी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से जो है अटैच हैं, तो लिहाजा इन पे भी बैन लगो, इन पे भी जो है ब्लैक लिस्ट करो, इनको भी टेररिस्ट घोषित करो और फिर इनका भी जीना महाल कर दो। तो ये इसमें जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से जो है इजराइल भी खफा रहता है और ये अरब हुक्मरान भी खफा रहते हैं, क्योंकि वो सब जो है इस्लामी हुकूमत की बात करते हैं और ये लोग जो है बादशाहत की जो है बात करते हैं। तो इस वजह से जो मामला रहता है। इख्वानुल मुस्लिमीन का क़याम जो है 1928 में हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथों क़याम मनवाया था मिस्र में। तो मिस्र में चूँकि बैंड है, तो अब इससे पहले ये लोग क्यों नहीं और बैंड करते थे टेररिस्ट ग्रुप? उसकी वजह से की वजह यह है कि इन लोगों को डर लगता था कि अगर बिल्कुल ही जो है बैन कर देंगे, टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर देंगे, तो अब्दुल फत्ताह बुरहान जी, अब्दुल फत्ताह सीसी जो है या मोहम्मद बिन सलमान वगैरह है, ये और भी ह्यूमन वायलेशन शुरू कर देगा और यह है जो भी जो है तनकीद के लिए आवाज़ उठाएगा उस पर ब्रदरहुड का इल्ज़ाम लगा करके उसको जेलों में डाल देगा। तो इसकी वजह से ये लोग बचते थे। लेकिन जब अभी इज़राइल का मामला आ गया तो फिर जो है सारा कायदा कानून ह्यूमैनिटेरियन ये सब साइड रख दो और इज़राइल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करो। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। और बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है, तो ये देखिए भाई, टेलीग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये इनामुर रहमान ग्रुप आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा। बकिया मैं आज जो है फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको जो है सारे मटेरियल मिल जाएंगे। ये देखिए, और मैं पिन कर दिया आसान दर्स कुरान, सबसे पहले मैं जो है उसको रख दिया हूँ। उसके बाद जो है करंट अफेयर, फिर जो है दर्स कुरान बदलापुर मस्जिद, तरावी 2021, तरावी 2019, भिवंडी सीरतुन्नबी, टॉपिक वाइज लेक्चर, एवत महल सीरतुन्नबी, तरावी 2024, जुमा खुतबा, दर्स कुरान 2022। तो ये जो चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। आसान दर्स कुरान कल मैं काफ़ी लोड किया, ये समझिए कि 30-40 वीडियो में लोड कर दिया हूँ। ये समझिए कि दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। हाथ आरसी को कंगन क्या है, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, कितना है देखिए। कल 24 तारीख, आज 25 है, ये 22 तारीख है। ये देखिए 24 कल से जो है अपलोड करना शुरू किया मैं 188 से, और 188 से अपलोड करते करते ये देखिए 225 तक आया। तो ये समझ जाइए कि 35-37 वीडियो में अपलोड किया। अब इंशाल्लाह आज भी जो है, आज तो हकीका में टाइम चला जाएगा, लेकिन 20-25 वीडियो आज भी मैं अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह जो है 325-27 तक हो जाएगा तो फिर नई रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा।
جزاک اللہ.